الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں 10 صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی گئی تھیں اور 40 گز حصہ خندق کا ایک جماعت کے سپرد ہوا تھا اور یہ کئی میلوں پر مشتمل تھا۔ آج اگر جدید مشینوں کے ساتھ بھی اس کی کھدائی کی جاتی تو اتنے مختصر وقت میں یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دن رات ایک کر کے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں عام صحابہ کرام کی طرح کام کرتے رہے، 6 دن میں مکمل کر لی۔ اور اگر ایک جماعت اپنا حصہ جلدی مکمل کر لیتی تھی تو وہ دوسروں کے ساتھ معاونت کرواتی تھی، چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ خندق مکمل ہوئی، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس اور یمن کے ممالک کی فتح کی خوشخبری دی تھی، اس لیے منافقین، یہود اور کفار نے مذاق اڑایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 آیتیں ذکر کر کے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بڑے واضح لفظوں میں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ 1-2 نہیں، کتنی ہی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر، لشکروں پر فتح عطا فرمائی۔ خود یہ غزوہ خندق کو ہی دیکھ لیں، اتنا بڑا لشکر تھا، تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھا، اور جبکہ صورتحال مسلمانوں کی یہ تھی کہ انتہائی بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور منافقین سارے کے سارے صفوں سے نکل گئے تھے، اور اندر یہود کے قبائل نے بھی مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی تھی، تو ہر طرف سوائے دشمنوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ان حالات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور صرف فتح ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہی ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب کفار کو ہماری طرف پیش قدمی کی جرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر صدیوں تک کفار کو جرت ہوئی بھی نہیں۔ پھر جس وقت مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گیا تو یہ صورتحال اس وقت پیش آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اول مارکوں میں سے ایک بڑا مارکہ یرموک کا مارکہ تھا، جس میں روم کی فوج 7 لاکھ تھی اور مسلمان صحابہ کرام کی فوج 45,000 پر مشتمل تھی۔ 45,000 اور 7 لاکھ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اگر ظاہری اسباب میں دیکھیں، اور یہود کا کہنا بھی یہی تھا کہ روم اور فارس والے بڑی منظم طاقتیں ہیں، جو آج کل کہا جا رہا ہے اور ہر دور میں یہی کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ باطل کی بات ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل ہوں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل ہوں، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کے مقابل ہوں، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تقریباً باتیں ان کی وہی رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی باتیں کہ وہ بڑی منظم طاقتیں ہیں، ان سے ڈر جاؤ، ان سے بچ جاؤ، ان کا مقابلہ ممکن نہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ، یہ وہ، تو ان چیزوں سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ شیطان
اپنے اولیاء سے تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے ڈرنا نہ، مجھے سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جب تک مومن اللہ سے ڈرتے رہے تب تک کسی سے ڈرنے کی ان کو ضرورت پیش بھی نہیں آئی۔ تو چنانچہ اس وقت یہود کا کہنا یہ تھا کہ وہ منظم طاقتیں ہیں، جب ان کے سامنے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ان سے جو پہلے مارکے ہوئے ان میں سے یرموک کا مارکہ ہے، جس میں کفار کی طاقت 7 لاکھ پر مشتمل تھی اور مسلمان 45,000 تھے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور مسلمان صحابہ کرام تقریباً 3,000 اس میں شہید ہوئے، اور رومی 1,30,000 قتل ہوئے، اور باقی پھر بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح کے مارکوں کی تاریخ انسانیت میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسی مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت اب برطانیہ آیا ہے تو برطانیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھ سے بچ جاؤ، میرا سامنا کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور وہ کہتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور واقع میں بھی یہی تھا کہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ کہیں نہ کہیں دن کا اجالا رہتا ہی تھا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر ہمارے اوپر آسمان بھی گر جائے تو ہم اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم سارے کھڑے ہی ہو جائیں تو بس وہ ہمارے سروں پر رک جائے گا، وہ نہیں گرے گا، اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ اور جس وقت پھر اللہ کی لاٹھی نے کام کیا اور اس کو مار پڑی، وہ پھر صرف اپنے جزیرے تک محصور ہو کے رہ گیا، اور یہی حال روس کا ہوا ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی زمین سے خدا کو نکال دیا ہے، تو جس وقت اللہ کی طرف سے مار پڑی، نہتے لوگوں سے اللہ نے ان کو مارا، پتھروں اور ٹینکوں کا آپس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور وہ بھی اپنے مختصر سے خطے میں محصور ہو کے رہ گیا ہے۔ اور جس وقت امریکہ آیا اس وقت بھی سبھی لوگ یہ کہتے تھے، تو لیکن جتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ یہاں سے نکل کے گیا ہے، یہ بھی کسی پر ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بس اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات اللہ پیدا کرتے ہیں تاکہ مومن اور منافق میں فرق ہو جائے۔ تو مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سورہ احزاب میں بڑا زبردست اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور منافقین پھر صفوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور طعن و تشنیع کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قسم کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعا گو ہونا چاہیے، اور طعن و تشنیع اور پروپیگنڈا اور اس قسم کے چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے، اور ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اور یہ اصل میں تو دعائیہ کلمات ہی ہیں، لیکن بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، اور ان دعائیہ کلمات میں یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر اہتمام سے اس کو پڑھا جائے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ، تو اللہ رب العزت قرض سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جمعے کی نماز میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تو آپ نے بعد میں ان سے پوچھا کہ تم جمعے کی نماز میں نہیں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا، تو میں نماز کے لیے تیاری کر کے نکلا تو اس نے مجھے روک لیا، اور اتنی دیر روکے رکھا کہ جمعے کی نماز نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ذکر فرمائیں کہ ان کو پڑھا کرو، اگر پہاڑ کے برابر تمہارے سر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اتار دیں گے۔ تو ہر مشکل وقت میں یہ کام دینے والی چیز ہے۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے، جو اقتدار کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، اقتدار جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اقتدار جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو الٹ دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو فوقیت دے دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال لاتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی قدرت پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔